السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سلام کے جواب دینے سے آپ کا تعارف ہو چکا ہے کہ آپ کس موڈ میں بیٹھے ہیں۔ یہاں پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے ابھی حضرت مولانا افتخار صاحب سے معلوم کیا کہ وطر کس نے پڑھائے ہیں، تو ترتیب ذرا کچھ تبدیل محسوس ہوئی۔ اب نمبر میرا آ گیا۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پر جماعت والے آئے، اور جماعت والوں نے جب گشت کیا تو ایک بندے کو وہ مسجد میں بلا کر کے لائے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ اب جب اس کو مسجد میں لے کر کے آئے تو وہ بندہ اتفاق سے ایسا تھا کہ وہ پہلی مرتبہ مسجد میں آیا تھا۔ کیسا بندہ تھا؟ نہیں بولیں گے آپ، وہ میں بلا لوں گا، کوئی بات نہیں۔ وہ پہلی مرتبہ مسجد میں پہنچا تھا۔ جب پہلی مرتبہ مسجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا، اچھا گشت اثر کے بعد چل رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے اندر بہت عالیشان دسترخوان لگا ہوا ہے، افطاری کا جو دسترخوان ہوتا ہے، اور جو جماعت والے آتے ہیں تو محلے کے لوگ اور زائد افطاری بھیجتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ مہمان ہوتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا یہ ہو کیا رہا ہے، تو اس نے وہاں پر جب دیکھا کہ سب کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو اس نے سوچا کہ شاید نماز اس کو کہتے ہیں، اور یہ جو اتنے بھاری بھاری بستر اٹھائے پھرتے ہیں، تو شاید یہ اسی وجہ سے وہ جو کہتے ہیں کہ نماز پہ محنت کرو، یہ دسترخوان پہ محنت کرتے ہیں۔ بہرحال اس نے مغرب کی نماز پڑھی۔ جب مغرب کی نماز اس نے پڑھی تو سادگی کا عالم یہ تھا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ایک اٹھک بیٹھک ہو گئی، یعنی ایک رکعت کو کہہ رہا، مغرب کی نماز پڑھ کے کہہ رہا کہ 3 اٹھک بیٹھک ہو گئی۔ اب نماز کے بعد وہ سوچ رہا ہے کہ شاید پھر سے دسترخوان لگے گا۔ اس نے دیکھا اب دسترخوان کا کوئی نام و نشان نہیں، تو اس نے کہا کہ اس کے بعد نماز کب ہوگی، یعنی اس کے بعد جو نماز ہوگی اس کا وقت کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ مثال کے طور پر 8:15 بجے۔ تو یہ گھر پہ گیا اور جا کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ جب اذان کی آواز آئے، اذان ہو، تو میرے کان میں بول دینا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کو بتلا دوں گی۔ اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد بیوی نے کہا کہ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب یہ بندہ فوراً کھڑا ہوا اور جھٹپٹ مسجد پہنچ گیا۔ اب جا کے دیکھتا ہے تو نظارہ کچھ اور ہے، کیونکہ عشاء میں تو دسترخوان کا کوئی نام و نشان ہوتا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی صبر والا بندہ تھا، اس نے صبر کیا اور سوچا کہ شاید پہلے اٹھک بیٹھک ہوگی، بعد میں نماز ہوگی، یعنی بعد میں دسترخوان لگے گا، اس نے یہ سوچا۔ اب سوچنے کے بعد، اب آپ کو پتا ہے کہ عشاء کے بعد تراویح اور تراویح کے بعد وتر، اگلی صف میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ جب اگلی صف میں بیٹھا تو امام صاحب نے 4 رکعت پڑھائی، اور پڑھا کر کے امام صاحب پیچھے آ گئے۔ جب امام صاحب پیچھے آئے، لوگوں نے سنت پڑھی۔ سنتیں پڑھنے کے بعد اب سنانے والا مصلی پر، امام صاحب اتفاق سے سن رہے تھے، اب سنانے والا جب مصلی پر پہنچا تو 4 اٹھک بیٹھک تو امام صاحب نے پڑھائی دی تھی۔ اب جب یہ پہنچا تو 2 رکعت پہ سلام پھیرتا، لیکن ہوش لینے کو تیار نہیں۔ یہ گنتا گنتا تھک گیا کہ یہ کیا کرنے کا ارادہ ہے اس کا، یہ تو ہوش لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ بندہ گنتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ 20 رکعت اور ہو گئی، یعنی 4 تو عشاء کی اور 20 یہ 24 ہو گئی، تو اس نے دیکھا کہ سنانے والا پیچھے آ گیا اور امام آگے پہنچ گیا۔ بس یہ فوراً سے صفوں میں سے نکلا ہے، اور نکلنے کے بعد چپل اٹھا کے گھر، اور کہا اپنے گھر والے سے دروازے کو صحیح سے بند کر دے، دوبارہ نہ آ جائیں یہ لوگ۔ کہا کہ کیوں؟ تو کہا کہ ایک تھکے ایک آگے چلا جا، ایک تھکے ایک آگے چلا جا، پریشان کر کے ڈال دیا۔ بہرحال اس نے دروازہ لگایا۔ لگانے کے بعد اب صبح جب ہوئی تو اس کو کوڑا پھینکنے کے لیے کوڑی پر جانا تھا۔ اس نے ڈسٹ بن اٹھایا اور کوڑا لے کر کے جا رہا تھا، تو اتفاق سے کوڑا جہاں پھینکتا تھا تو اس کا راستہ مسجد کے برابر سے تھا۔ جب یہ صبح میں مسجد کے برابر سے گزرا تو فجر کی نماز ہو رہی تھی، اور کوڑا پھینکنے کے بعد گھر آتا ہے اور کہنے لگا اچھا ہوا رات میں آ گیا،
پیچھے چھوٹ گیا کہ کیوں؟ کہ وہ تو اب بھی لگے پڑے ہیں۔ تو میرے دوستوں کو یہ نہ سمجھے کہ ایک بندے نے عشاء پڑھائی، دوسرے نے تراویح پڑھائی، تیسرے نے وتر پڑھائی، اب انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ لے لیا، اب یہ چوتھا بندہ آ کر کے بیٹھ گیا، تو ان لوگوں کی ترتیب کیا ہے کم از کم یہ تو پتا چلے۔ میرے دوستوں بہت مختصر گفتگو ہوگی، لیکن جب ہوگی جب آپ دھیان سے سنیں گے۔ اگر دھیان سے نہیں سنیں گے تو جہاں پر کوئی بات سمجھی نہ جائے تو وہاں پر اس بات کو کہنا بے وقوفی ہوتا ہے۔ مخاطب کو مخاطب کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مخاطب کہتے ہیں گفتگو کرنے والے کو، خطاب کرنے والے کو، اور مخاطب کہتے ہیں جس سے گفتگو کی جائے۔ مخاطب کو مخاطب کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اور جہاں جو بات سمجھی ہی نہ جائے کہہ کے کیا کرنا۔ تو انشاءاللہ غور سے سنیں گے۔ کچھ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں دوسرے انداز سے بھی سنانا جانتا ہوں، اس لیے آپ حضرات سے درخواست کروں گا جتنی دیر بھی گفتگو ہو ادب کے ساتھ میں آپ عمل کی نیت لے کر کے سنیں، اور میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالی حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حامل القرآن حامل لواء الإسلام فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه فعليه لعنة الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، امروہہ کے رہنے والے غیور نوجوانوں اور ساتھیوں، آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ لوگوں نے نماز کے اندر ماہ رمضان میں مکمل قرآن کریم سنا اور سنایا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے میں جان کر یا بھول کر جو بھی غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ بھی اور اہل خانہ یعنی الطاف نام ہے الطاف بھائی بھی، کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد قرآن کریم کو آپ نے پڑھا اور قرآن کریم کو سنا۔ اس گھر کے اندر شروع رمضان سے تراویح کا معمول چلا، اور آج قرآن کریم مکمل ہوا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ زمین کے اوپر جس گھر کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر رحمت کی بارش کرتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، اور ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اور آگے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت
ان لوگوں کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے جو لوگ قرآن کریم کی کسی گھر کے اندر تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کو سنتے ہیں۔ تو آپ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے زمین پر رہتے ہوئے، جنہوں نے فرش پر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے قرآن کریم کو پڑھا، اللہ رب العزت کو یاد کیا، اللہ رب العزت کا تذکرہ کیا۔ آپ نے یہاں فرش پر تذکرہ کیا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا تذکرہ عرش پر چل رہا تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ قابل مبارکباد ہیں، اور قابل مبارکباد حضرت مولانا افتخار بھی ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کریم کو پڑھا، اور ان کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے قرآن کریم کو سامع بن کر کے سنا ہے، یعنی وہ حافظ قرآن ہے، ان کے لیے کیا مبارکباد ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ بندہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم کو پڑھنے والے کو آقا دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بہتر بتایا ہے، سب سے بہتر بتایا ہے کہ زمین پر جتنے بھی بندے رہتے ہیں، جتنی بھی مخلوق رہتی ہے، اگر ان میں سب سے بہتر کوئی بندہ ہے تو وہ ہے جو قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ میرے دوستو، حدیث کے الفاظ بڑے سادے ہیں کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائیں، لیکن آپ اگر اس حدیث کی گہرائی میں اتریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی عہدے والا، دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا بندہ کسی کی اولاد کی تعریف کر دیتا ہے، کسی کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے کہ یہ بچہ کتنا پیارا ہے، اس کا فلاں عمل کتنا محبوب ہے، کتنا لوگوں کو پسند آتا ہے، میرے دوستو وہ پھولے نہیں سماتا۔ آج ہم ایمان والے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی اسٹیج پر، کسی مسند پر اگر وقت کا وزیر اعظم آ کر کے کسی کے بچے کے گلے میں اپنے ہاتھوں سے ہار ڈال دیتا ہے اور اس کا کوئی دھوکے سے فوٹو لے لیتا ہے، تو یہ دنیا میں دکھاتا پھرے گا اور چین سے نہیں بیٹھے گا کہ میرے بچے کو ایسا ایوارڈ ملا ہے کہ وقت کے نیتاؤں نے اپنے ہاتھوں سے میرے بچے کے گلے میں ہار ڈالا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آؤ حافظ قرآن کے مقام کو سمجھو، قرآن کریم کو پڑھنے والے کے مقام کو سمجھو۔ آج کل ہماری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہم حافظ قرآن کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، ہم عامل قرآن کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، ہم حامل قرآن کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ بندہ، وہ شخصیت، وہ ذات کہ جس ذات کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ میرے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین و آسمان کو نہ بناتا، اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں جنت کو نہ بناتا، اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں جنت کے اندر حوروں کو نہ پیدا کرتا، میرے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو میں جنت کو نہ سجاتا۔ یعنی سب سے بہتر جو بندہ تھا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر دنیا کے اندر، وہ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی بہتر ہے تو وہ قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ میرے دوستو، حدیث کی گہرائی یہ ہے، میں کوئی محدث نہیں ہوں جو آپ کو حدیث کے نکات بیان کرتا چلوں، حدیث کی ایک بات ذہن میں آئی آپ کے سامنے بیان کر دی۔ میرے دوستو، قابل مبارکباد ہے ان حفاظ کے ماں باپ کہ جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات سے ان بچوں کو نکالا اور بڑی مشقت کے ساتھ ان کو مدارس کے اندر بھیجا اور مدارس میں بھیج کر ان کو حافظ قرآن بنایا۔ حدیث کے اندر ان ماں باپ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس بندے نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اولاد میں سے کسی اولاد کو قرآن کریم کا حافظ بنایا، کل قیامت میں اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ بیان کیا آقا دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ سورج کتنی مسافت پر ہے، کتنی دوری پر ہے۔ ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ سورج کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اگر وقت رہا اور بات ذہن میں رہی تو انشاءاللہ ذکر کرتا چلوں گا۔ یہ سورج کتنی بلندی پر ہے، یہ پوری دنیا کو اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور رکھتا ہے۔
اس کے چھپنے کے بعد پوری دنیا کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ والدین کو سورج سے زیادہ روشن، سورج کی طرح نہیں بلکہ سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ بندھے گا تاج جب ماں باپ کے تو کتنے پوچھیں گے، بندھے گا تاج جب ماں باپ کے تو کتنے پوچھیں گے، انہوں نے کیا عمل اولاد کو اپنی کرایا ہے۔ بندھے گا تاج جب ماں باپ کے تو کتنے پوچھیں گے، انہوں نے کیا عمل اولاد کو اپنی کرایا ہے۔ اور جواب آئے گا ان لوگوں نے دیکھو اپنے بچوں کو، جواب آئے گا ان لوگوں نے دیکھو اپنے بچوں کو، رضائے رب کی خاطر حافظ قرآن بنایا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا تو خود حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا، خود قرآن کریم کو پڑھنے والے کا کیا مقام ہوگا، خود قرآن کریم کو اٹھانے والے کا کیا مقام ہوگا، خود قرآن کریم پر عمل کرنے والے کا کیا مقام ہوگا کہ کہا جائے گا اقرا ورتقی جنت میں حافظ سے، کہا جائے گا اقرا ورتقی جنت میں حافظ سے کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ یہ رتبہ تم نے پایا ہے، یعنی اس کا مقام کہاں پر ہوگا۔ حدیث کے اندر اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کا مقام کہاں پر ہوگا۔ شاعر آگے کہتا ہے جہاں ہو آخری آیت وہیں مسکن تمہارا ہے، جہاں ہو آخری آیت وہیں مسکن تمہارا ہے۔ مسکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسکن کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، کہ جہاں ہو آخری آیت وہیں مسکن تمہارا ہے، انوکھا رتبہ تم نے برکت قرآن سے پایا ہے۔ میرے دوستو، حافظ قرآن سے جنت میں کہا جائے گا کہ او بندے تو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ اب اس حدیث کو جب پڑھا جاتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے چڑھے گا تو لیکن تھکن ہو جائے گی۔ ارے کوئی بندہ ہے پہلی سیڑھی پر، دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر جب چل رہا ہے اور چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے تو تھکن ہونی تو لازمی ہے۔ نہیں میرے دوستو، عقل تو یہی کہتی ہے، لیکن آپ اسی عقل سے اگر معلوم کریں اور آج کی ٹیکنالوجیز کو دیکھیں آپ تو تھکن بھی نہیں ہوتی۔ زینے پہ چڑھتے ہوئے 11 نمبر کی گاڑی سے تو تھکن ہوتی ہے، لیکن جب آپ کسی منزل پر لفٹ کے ذریعے جاتے ہیں تو میرے دوستو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آدمی لفٹ کے اندر کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہیں پر گنتا رہتا ہے، یہ پہلا ایوارڈ، دوسری منزل، تیسری منزل، یعنی اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ پہلی منزل اور دوسری منزل کے درمیان کتنی مسافت ہے، کتنے فٹ کا فاصلہ ہے۔ تو میرے دوستو ایک طرف تو عقل کہتی ہے کہ جب حافظ قرآن درجہ چڑھتا چلا جائے گا تو ایک نہ ایک وقت تو وہ تھک جائے گا، لیکن دوسری طرف آج کی یہ ٹیکنالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چڑھنے میں تھکن بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ دنیا کی لفٹ ہے۔ جنت میں کیسی لفٹ ملے گی وہ جنت والا جانے اور جنت کو پانے والا جانے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس جنت کا نظارہ عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے۔ ابھی جب میں پہلی منزل پر پہنچا تو وہاں پر چپل رکھے ہوئے تھے۔ رب مجھے اور آپ کو اگر جہاں جنتیوں کے چپل اترنے کی اگر کوئی جگہ ہوئی وہ بھی عطا کر دے تو میرے دوستو یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ جنت میں جہاں چپل اور پائدان رکھا جانے کی کوئی جگہ اگر ہو اور وہاں بھی یعنی جنت میں اگر انٹری ہو جائے تو یہ بھی خوش قسمتی ہے، نہیں تو ہماری زندگی کہاں جنت کے قابل ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کا محاسبہ کر سکتا ہے، کہاں ہم جنت کے قابل ہے۔ اگر آج آنکھ مٹ جائیں اور رب یہ سوال کر لے اور میرے بندے بتا تو نے صرف جنت کو پانے کے لیے کون سی عبادت دنیا میں کی تھی، تو شاید میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسی عبادت نہ ہو۔ اگر رب یہ سوال کر لے کہ بتا تو نے صرف محض مجھے خوش کرنے کے لیے کون سی 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اپنی زندگی میں سے نکال کر کے دے، تو شاید میرے دوستو میرے اور آپ کے پاس ایسی بھی کوئی 2 رکعت نہ ہو۔ تو جنت میں داخلہ اور جنت میں اعلیٰ مقام تو دور کی بات ہے، اگر جنت کے اندر داخلہ اور انٹری بھی ہو جائے تو یہ بھی میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔
تو میرے دوستو والدین کا مقام کو حدیث کے اندر ذکر کیا، لیکن حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا میرے دوستو، اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آپ خود سوچے، جب والدین کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا تو والدین تو خود حافظ قرآن کا کیا حال ہوگا اور حافظ قرآن کا کیا درجہ ہوگا۔ کوئی میری گفتگو سے یہ نہ سمجھ لے کہ شاید یہاں پر سنانے والے نے اپنی تعریف کے لیے مجھے بلایا ہے۔ نہیں میرے دوستو، انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ وہاں پر دعا ہے، آپ تشریف لے آئیں، کچھ دیر گفتگو ہوگی۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس مکان میں میری دوسری مرتبہ حاضری ہے۔ پہلی مرتبہ جب حاضری ہوئی تھی غالباً جب یہ مکان بن رہا تھا اور اس میں رنگ روغن اور پلستر نہیں تھا، یہیں قرآن ہوا تھا غالباً، اور مجھے میرے استاد محترم مفتی طارق صاحب نے یہاں پر بھیجا تھا۔ وہ مجھے کیوں یاد آیا؟ جب میں زینے پر چل رہا تھا تو مجھے قبلہ بدلا ہوا لگ رہا ہے، کیونکہ بائی پاس انجم کالونی میں قبلہ ایسا لگتا ہے مجھے، اور یہاں ایسا لگ رہا ہے۔ یا تو آپ لوگ غلطی پر ہیں یا میں غلطی پر ہوں، یا دونوں کی سوچ ہی الگ ہے۔ قبلہ ادھر ہی ہے جہاں کو آپ نے نماز پڑھی ہے۔ تو یہ دیکھ کر اور جہاں میں بیٹھا ہوں یہ دیکھ کر مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ غالباً یہاں پر آنا میرا دوسری مرتبہ ہے۔ یہ حافظ قرآن کے مقام کو بیان کرنا اور حافظ قرآن کے والدین کے مقام کو بیان کرنا صرف اس نیت سے ہے کہ میرے دوستو آپ کو رغبت دلائی جائے اور آپ یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھے کہ ہم خود تو حافظ قرآن نہ بن سکے لیکن اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ نیت کرتے ہیں سب لوگ؟ میرے دوستو یہ قرآن کریم کے متعلق گفتگو ہوئی۔ رمضان المبارک کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے صرف ایک حدیث ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے، اور ایک لمبی حدیث ہے جس کو آپ پڑھا کرتے تھے، اور اس حدیث کے اندر آپ ذکر کیا کرتے تھے کہ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں سے بڑھا دیا جاتا ہے، فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ مہینہ آنے والا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس رمضان کے مہینے میں، جس مہینے کے اندر قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جس مہینے کا انتخاب کیا ہے، میرے امتیوں وہ وقت آنے والا ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے، وہ لمحات آنے والے ہیں، وہ ساعتیں آنے والی ہے۔ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بیان کیا انا انزلنا، قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ وہ رات ایسی ہے کہ اس رات کے اندر اگر کوئی بندہ عبادت کر لیتا ہے تو اس رات کے اندر عبادت کرنے والے کو اللہ رب العزت 86 برس عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی عبادت؟ 86 برس عبادت کرنے سے زیادہ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ اب یہاں ہم جتنے بیٹھے ہیں غالباً کوئی ایک آدھ بندہ ہو کہ جس کی عمر 86 برس ہو، اگر ہم اس رات کو تلاش کریں اور اس رات میں جاگ کر کے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اگر عبادت کر لیتے ہیں تو میرے دوستو ہمارے اکاؤنٹ میں 86 برس سے زائد نفل عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اگر آج کوئی بندہ نیوز پر آ کر اخبار کی سرخی میں یہ لکھ دے کہ زیرو بیلنس کا کھاتا کھول لیں اور اتنے پیسے ہر ایک کے کھاتے میں آئیں گے، لیکن کھولنے کے لیے 500 روپے کا خرچ ہے، تو سارے مسلمان یہاں سے اٹھنے کے فوراً بعد اپنی آئی ڈی تلاش کر کے اور صبح کو بینک کے کھلنے سے پہلے لائن میں لگے دکھائی دیں گے۔ مینیجر کھولنے سے پہلے بینک اور دفتر کو سوچے گا کہ آج 4 بجے چھٹی ملے گی یا نہیں، جب اتنی بھیڑ اندر آنے کو تیار ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے یا نہیں، دوسری طرف یہ سوچو کہ اس کے کھلنے میں 500 روپے کا خرچ ہے۔ ہر بندہ جب 500 روپے خرچ کرے گا
تو کتنے کروڑ اور اربوں روپے آپ ایک دن میں حکومت کو دے دو گے. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آج کی رات میں، اور اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر بیان کر رہا ہے کہ آج کی رات میں اگر کوئی بندہ عبادت کر لیتا ہے اور جاگ کر کے رات کو گزار دیتا ہے تو میں اس کو 86 برس سے زائد عبادت کرنے کا ثواب عطا کروں گا. وہ رات کون سی رات ہوتی ہے؟ وہ رات یا تو 21ویں رات ہے، یا 23ویں رات ہے، یا 25ویں رات ہے، یا 27ویں رات ہے، یا 29ویں رات ہے. میرے دوستو، اگر ہم یہ بھی متعین نہیں کر پا رہے کہ کون سی رات ہے، تو اگر ہم اپنی زندگی کی 5 راتیں اپنے رب کو راضی کرنے میں گزار دیں اور 21 کو بھی جاگیں، 23 کو بھی جاگیں، 25 کو بھی جاگتے رہیں، اور 27 کو بھی، اور اسی طریقے سے 29ویں رات بھی ہم عبادت میں گزار دیں اور ہمیں 86 برس کا ثواب مل جائے، تو میرے دوستو کیا ہی بہتر بات ہے. دوسری بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے کہ جہاں پر یہ 7 دن 10 دن 11 دن کے قرآن کریم ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے اور سنانے والوں کو کوئی تقاضا ہوتا ہے، کہیں پر جانا ہوتا ہے، کوئی کام اس انداز کا ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ رہ کر پورا رمضان نہیں گزار سکتے، تو اس لیے ان کو اجازت اور جگہ فراہم کر دی جاتی ہے کہ وہ وہاں پر کم دن میں قرآن کریم کو سن لے. یاد رکھنا 2 الگ سنتیں ہیں. مکمل قرآن کریم کو سن لینا یہ الگ سنت ہے، اور مکمل مہینے تراویح کا پڑھنا یہ الگ سنت ہے. آپ نے ایک سنت پر عمل کر لیا کہ مکمل قرآن کریم کو پڑھ لیا اور سن لیا، لہذا ایک سنت پر عمل ہو گیا. ابھی دوسری سنت آپ کی باقی ہے، یعنی چاند دیکھنے سے چاند دیکھنے تلک مکمل مہینے کی تراویح ابھی آپ کی باقی ہے. ابھی آپ نے 11 تراویح پڑھی ہے، بقیہ دن کی تراویح آپ کے اوپر ضروری ہے. آپ کہیں بھی جائیں، کہیں بھی رہیں، کاروبار کریں، کچھ بھی کریں، سفر کریں، شکوہ نہیں، کچھ بھی کرو جاؤ کہیں بھی تم، شکوہ نہیں، کچھ بھی کرو جاؤ کہیں بھی تم، مومن بنے رہو مگر ہر ایک جگہ پہ تم. مومن کی پہچان بیان کی حدیث کے اندر کہ نماز مومن ایمان اور کفر کے درمیان ایک دیوار ہے، یعنی ایمان کا اور کفر کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کی آواز آپ کے کانوں میں آئے، آپ فوراً مسجد کی طرف رخ کر لیں اور پورے مہینے کی تراویح پڑھیں، دعا کریں، عہد کریں پہلے کہ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کریں گے. جو پہلے بات بیان کی تھی کہ ہم خود اگر حافظ نہیں بن سکے تو کم از کم ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے. اس چیز کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں، نیت کرتے ہیں. اور حافظ جب ہی بن پائے گا جب میرے دوستو حافظوں سے محبت آپ کریں گے، علماء سے محبت آپ کریں گے، علم سے آپ محبت کریں گے، اور جہاں یہ حافظ بنتے ہیں اور جہاں یہ پڑھتے ہیں ان جگہوں سے آپ محبت کریں گے. اگر ان جگہوں سے اور ان لوگوں سے کہ جو حافظ بناتے ہیں یعنی علماء کرام سے اگر آپ بغاوت اور دشمنی کریں گے تو میرے دوستو آپ تو دور کی بات ہے، آپ کی نسل میں بھی کوئی حافظ نہیں بن سکتا. دور دور تک نسلوں کو یہ بھگتنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پیر ذوالفقار صاحب اپنی گفتگو میں تذکرہ کرتے ہوئے بیان کر رہے تھے، ایک مسجد کے سامنے، مدرسے کے سامنے سبزی کی دکان تھی. ایک بوڑھا بندہ سبزی بیچا کرتا تھا، بہت بوڑھا ہو چکا تھا. جب چھٹی ہوتی تھی تو چھٹی کے وقت جب چھوٹے چھوٹے ننھے جب بچے مدرسے سے نکلتے تھے تو وہ مدرسے کے بچوں کو اپنے گلے سے لگا لیتا تھا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتا تھا اور ان کو سینے سے لگا کر پتہ نہیں کیا کیا دعا کرتا تھا. لوگوں نے معلوم کیا کہ تم کیوں بچوں سے اتنا پیار کرتے ہو، کیا تمہارے بچے نہیں ہیں؟ تو کہا میں پوتے پوتی اور نواسے نواسی والا ہوں، لیکن ان بچوں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ صبح سے شام تک قرآن کریم کو پڑھتے ہیں. میں نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، لیکن رب نے اگر سوال کر لیا تو کم از کم اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے رب تیری کتاب کو تو نہیں پڑھا تھا لیکن تیری کتاب کے پڑھنے والوں کو گلے سے لگایا تھا. آج تو مجھے جنت میں داخل کر دے.
میرے دوستو کچھ ہی دن گزرے، چند سال کے اندر لوگوں نے بتایا کہ اس کی نسل کے اندر تقریباً 70 یا 80 حافظ پیدا ہوئے، یعنی 70-80 حافظ اس کی نسل میں پیدا ہوئے۔ دوسری طرف اگر آپ حافظوں سے، علماء سے بغاوت کریں گے اور ان کے بارے میں دل میں کینہ رکھیں گے تو میرے دوستو پھر آپ کی نسل بھی قرآن کریم کے اعزاز سے محروم ہو جائے گی۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق اور طاقت اور ہمت عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان کرنا ہے، ایک بڑا پیارا اعلان کرنا ہے۔ وہ سوچا گا شاید دوسری تقریر شروع ہو رہی ہے، ابھی مولانا نے مجھ سے بیان کیا شروع میں کہ اعلان یہ کر دینا، گاڑی آ رہی ہے دیکھو اعلان کے بیچ میں، سننے نہیں دے رہی آپ کو۔ اعلان یہ ہے کہ کوئی اگر کھانے سے باقی رہ گیا تو وہ کھانا کھا کر جانا۔ اتنا پیارا اعلان ہے۔ کیوں ان دعاؤں میں اکثر کیا کتنے کم از کم ایسے آتے ہیں، کوئی بات نہیں، کم از کم اس کھانے پینے اور شیرینی کے بہانے ہی آپ کی حاضری ہوئی اور قرآن کریم کے اخیر اور ختم پر آپ حاضر ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے وقت کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رب رد نہیں کرتا بلکہ قبول کرتا ہے۔ تو آپ کسی بھی بہانے آئے، آپ چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس محلے کے اندر صرف یہی لوگ نہیں رہتے جو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ کو رب نے چنا ہے اور آپ کو رب کھانے اور شیرینی کے ساتھ ساتھ کچھ اور اپنی بارگاہ سے بھی عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے کہہ رہا ہے رب کہ مانگو میرے بندو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ پیارا مہینہ چل رہا ہے، میں تو عطا کرنے کو تیار ہوں۔ تو میرے دوستو جو بندہ کھانے سے رہ گیا وہ کھانا کھا کر کے جانا۔ کوئی اور ایک مرتبہ سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی اور بڑی تمام لغزشوں کو درگزر فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں اس دنیا میں جب پیدا کیا تھا ہم پاک اور صاف تھے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو گندا کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں پھر سے پاک کر دے، اے ہمارے رب ہمیں پھر سے پاک کر دے، ہمیں پھر سے پاک کر دے۔ اے ہمارے رب تیرے پاک کرنے میں تو کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی، تجھے تو پاک کرنے میں کوئی دیر بھی نہیں لگتی، تو پھر سے ہمیں پاک کر دے، پھر سے ہمیں پاک کر دے۔ اے ہمارے رب ہمارے مانگنے کا انتظار نہ کر، ہمارے مانگنے کا انتظار نہ کر، ہمارے مانگنے کا انتظار نہ کر۔ جس طرح تو نے ہماری خطاؤں کو چھپایا ہے تو ہماری خطاؤں کو معاف بھی فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے ہمارے رب جو قرآن کریم یہاں پڑھا گیا ہے، یہاں پر قرآن کریم کے پڑھنے والوں سے پڑھنے میں اور سننے والوں سے سننے میں جان کر یا بھول کر جو بھی غلطی ہو گئی ہو اس کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما، اپنے رحم و کرم سے معاف فرما، اور آئندہ عمدگی پختگی کے ساتھ ایسا قرآن کریم پڑھنے کی کہ جس قرآن کریم کو سن کر تو اور تیرا محبوب خوش ہو جائے اور تجھے اور تیرے محبوب کو پیار آ جائے، ایسا قرآن ہمیں دم آخر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آخری سانس تک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں نبی کی اطاعت اور مرنے کے بعد نبی کی شفاعت نصیب فرما، جب تک ہم زندہ ہیں نبی کی اطاعت اور مرنے کے بعد نبی کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ اے ہمارے رب اہل خانہ نے، الطاف بھائی نے ان لوگوں کو یہاں پر تراویح پڑھنے اور پڑھانے کا موقع عطا کیا ہے، ان کو اس کا بہترین بدل نصیب فرما، بہترین بدل نصیب فرما، خیر کی روزی اور خیر کی زندگی ان کو عطا فرما،
خیر کی روزی اور خیر کی زندگی ان کو عطا فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، اور یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی جس اعتبار سے پریشان ہے، وہ خواہ کاروبار کے اعتبار سے ہو، اپنے جسمانی اعتبار سے ہو، اپنے گھریلو اور اولاد کے اعتبار سے ہو، اے ہمارے رب پردے غیب سے ہر ایک کی ضرورت کو اور ہر ایک کی ضرورت کو، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرما، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو ان کے اعز و اقارب میں جو لوگ اس دنیا سے جا چکے، اے ہمارے رب ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی زندگی میں خیر کے ساتھ برکت کے فیصلے فرما، خیر کے ساتھ برکت کے فیصلے فرما، تندرستی اور صحت والی زندگی ان کو عطا فرما، بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما، اگر کوئی بندہ بیمار ہو اس کو شفا عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن تو بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا کر دے۔ اے ہمارے رب تو سفید داڑھی والوں سے شرماتا ہے، یہاں سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں، اے ہمارے رب یہاں معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں، یا تو سفید داڑھی والوں کے صدقے میں یا ان معصوم بچوں کے صدقے میں اے ہمارے رب ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے دل میں جو جو جائز تمنائیں ہو، اے ہمارے رب ذکر کیے بغیر تو سب کچھ جانتا ہے، پردے غیب سے ان ضرورتوں کو پورا فرما، ان ضرورتوں کو پورا فرما۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی دعا کے لیے اگر کہنا چاہتا تھا تو اس دعا کو قبول فرما، اس کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، بن ذکر کیے ہی اس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب جو مانگا ہے ہم نے اپنی سمجھ سے مانگا، تو اپنی سمجھ سے عطا کر دے، ہم نے اپنی سمجھ سے مانگا ہے، ہم چھوٹی سمجھ والے ہیں، تو بڑی سمجھ والا ہے، تو اپنی سمجھ سے ہمیں عطا کر دے۔ ہماری دعاؤں کو آقا دو جہاں احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بدر والے صحابہ کے صدقے میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔